السلام باوقار سامعین کرام جانتے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا بڑا کرم ہوا اللہ رب العزت کا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ عزیزان محترم اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے سرشار کیا ہے، اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہوئے آ جائیں اس کی کن کن نعمتوں کا ذکر کریں گے، اس کی کن کن نعمتوں کا چرچا کریں گے، اس کی کن کن نعمتوں کو بیان کریں گے۔ میرے یاد آسمان اسی کی نعمت ہے، زمین اسی کی نعمت ہے، پانی اسی کی نعمت ہے، کھانا اسی کی نعمت ہے، دانا اسی کی نعمت ہے، جان اسی کی نعمت ہے، سورت اسی کی نعمت ہے، یہ جسم اسی کی نعمت ہے، یہ جان اسی کی نعمت ہے۔ بلکہ میرے یار قرآن اسی کی نعمت ہے، ایمان اسی کی نعمت ہے۔ انسانوں کی کیا وجہ کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اس کی نعمتوں کا ذکر کر سکے، اس کی نعمتوں کو گن سکے۔ خود رب قدیر پارہ نمبر 3 آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز نہ گن سکو گے۔ لیکن باوقار سامعین کرام رب کا کتنا فضل ہوا، رب کا کتنا کرم ہوا ہم پر اور اس کے محبوب بندوں پر کہ اس نے ان گنت نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتوں سے سرشار کیا، ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کبھی یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے تجھ پر احسان ہے، تجھ پر احسان ہے، بلکہ میرے یار اس نے عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے بارش کو نازل کیا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا۔ باوقار سامعین کرام بلکہ اس نے نور و نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا احسان نہیں جتایا، بلکہ میرے دوستو اس نے آنکھیں عطا کی احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا احسان نہیں جتایا، چلنے کی پیر میں طاقت عطا کی احسان نہیں جتایا، کان کو سماعت کی طاقت عطا کی احسان نہیں جتایا۔ لیکن میرے یار اسی طریقے سے اس نے انسان کو وجود بخشا احسان نہیں جتایا، اسی طریقے سے اس نے انہیں انسانوں کے لیے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نہ جانے بے شمار پیغمبران اعظام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ لیکن رب العالمین نے اپنے بندوں سے کبھی یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے۔ لیکن میرے پیار باوقار سامعین کرام جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، سرکار اقتدار کا، جان عالمین کا، طٰہٰ و یاسین کا، فخر آدم و بنی آدم کا، مالک و انسجا کا جب ذکر کرنا مقصود ہوا جو صبر السلام کے مرشد اعظم ہیں، مظلوموں کے چارہ گر ہیں، شکستہ دلوں کی کار ساز ہیں، روحانی کرب و اضطراب کے مسیحا ہیں، دن جس کے دری دولت لبوں میں غلام ہیں، رات جس کے آستانے عرش نشا کے حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنۃ اللزوم سے شرفیاب ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا دوبارے راہ ہے، اور جس سکندری جس کا معمولی معیار ہے، عرش و فرش پر جن کی آمد محمد کا پرچم لہرایا جاتا ہے، انبیاء سابقین جس کی نغمہ سراہاں ہے، سدرا کے وکیل جن کی امین جس کے ہم نشین ہیں، بدر کامل جس کی در کا بھکاری ہے، شمش بازغاہ جس کی در دولت کا طواف کرتا ہے، جس جب ذکر کرنا مقصود ہوا ہم غریبوں کے آقا کا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لقد من اللہ فرما دیا اور سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، سرکار کی عظمت
خلافت کا جھنڈا لہرا دیا اور حضور علیہ السلام کے تشریف آوری پر احسان جتا کر آپ کو ساری مخلوق میں ممتاز و برابر فرما دیا۔ تبھی تو عشق کے امام پکار اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو رسا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ باوقار سامعین کرام، اب ایک بات یہاں پس لوگوں کے ذہن و دماغ میں جنم لیتا ہے، یہ سوال ابھرتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے نا، بے شمار چیزوں سے نوازا ہے، انگنت چیزوں سے نوازا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں، پھر اللہ رب العزت نے سرکار کی ولادت پر ہی احسان کیوں جتایا؟ اللہ رب العزت کسی اور نعمت پر احسان جتا دیتا، کسی اور نعمت پر احسان جتا دیتا، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، گویا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں بالخصوص مومنوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بجھانا چاہتا ہے، ان کی عقل تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے کہ دنیا کی اور نعمتیں اپنی جگہ ہیں، دنیا کی اور نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ تم انہیں دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم ان کی ذکر کو سمجھ سکو، تاکہ تم ان کی عظمت کو سمجھ سکو، ان کی رفعت و بلندی کو سمجھ سکو، کیونکہ دنیا کی اور نعمتیں اپنی جگہ ہیں، محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ان کے عشق سے، ان کی محبت سے جب تم اپنے سینے کو مدینہ بنا لو گے، اپنے سینے کو مدینہ بنا لو گے، پھر اس دن تمہاری زندگی کے معراج ہو جائے گی، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی کا راز ہو جائے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور میری یاد احسان کیوں نہ جتایا جائے، احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، اللہ نے اپنا محبوب کتنا پیارا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے اپنا محبوب ہم لوگوں کو دے دیا ہے، اور احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ جس حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہر ایک چیز ملا، کائنات کو وجود ہوا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان کو بناتا۔ تبھی تو عشق کے امام پکار اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور جانتے ہیں اعلیٰ حضرت اسے مقام میں یوں فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، سرکار کی ولادت کیا ہوئی کہ عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، ہر طرف کفر و شرک کی عبادت چھٹ گئی، ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی، طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئی، عورتوں کو باوقار مقام مل گیا، اور بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئی۔ عزیزان محترم، جس رسول کے قدموں کی برکت نے سبوں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا اس رسول ہاشمی کی تعریف و توصیف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میرا علم ہی کتنا ہے،
یارو اب آپ علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار کی جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہیں اور ڈاکٹر اقبال یوں لکھتے ہیں، جان سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، جان میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضور مفتی اعظم علی رحمت الاسلام پکار اٹھے، کون مفتی اعظم؟ وہی مفتی اعظم جو ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس محمد انور کا، وصف کیا لکھے کوئی اس محمد انور کا، مہما میں جلوہ ہے جس جان سے رخسار کا، اور عرش اعظم پر فریضہ ہے شہ انوار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ تو ہم سب کی امام پکار اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خالص دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے جمانے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے۔ باوقار سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ولادت کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے، سرکار کی آمد کی برکتیں عطا فرما دے، اور ہم سارے لوگوں کو اسوہ مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے یار ہم اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے، سرکار کے اخلاق و آداب کو اپنا لیں گے تو دنیا ہماری غلام ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔